پہلی قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ سیرت، سیرت رسول کا ایک علمی اور تاریخی مطالعہ۔ مولانا وحید الدین خان۔ آغاز کلام۔ سیرت نگاری کے دو طریقے ہیں، مقلدانہ اور مجتہدانہ۔ سینکڑوں سال سے سیرت نگاری کا جو اسلوب ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے وہ زیادہ تر مقلدانہ اسلوب ہے۔ اس کے مقابلے میں مجتہدانہ اسلوب وہ ہے جو عصر حاضر کے اسلوب کے مطابق ہے، یعنی وہ اسلوب جو آج کے انسان کے لیے پیغمبر اسلام کے نمونے کو قابل فہم بنائے، جو آج کے انسان کو اپنے زمانے کی چیز دکھائی دینے لگے۔ جہاں تک میرا علم ہے، پریس کا دور آنے کے بعد مختلف زبانوں میں سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تقریباً سب کی سب مقلدانہ اسلوب میں لکھی گئی ہیں۔ اگر بظاہر کوئی کتاب قدیم اسلوب سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ فرق بھی محض ظاہری ہے۔ اصل حقیقت کے اعتبار سے کتابیں بھی مقلدانہ ہی ہیں، اگرچہ ظاہر پسند لوگ اپنی خوش فہمی کی بنا پر ان کو مجتہدانہ سمجھ لیتے ہیں۔ مقلدانہ اسلوب کیا ہے، اس کو بتانے کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ آپ سیرت کے موضوع پر لکھی ہوئی کسی بھی کتاب کو دیکھیے، وہ آپ کے لیے مقلدانہ اسلوب کا ایک تعارف ہوگی۔ مجتہدانہ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ سیرت نبوی کو عصر نو جدید اصطلاحوں میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آج کا انسان جن اصطلاحوں میں سوچتا ہے، ان اصطلاحوں میں عصر نو سیرت نبوی کی تبیین و توضیح کی جائے۔ قدیم زمانے میں سیرت کے عنوان سے جو کتابیں لکھی گئیں، مثلاً سیرت ابن ہشام، ان میں اضافے کی یقینی ضرورت ہے، مگر اضافہ اس قسم کا نہیں جو بعد کے دور میں کیا گیا۔ اصل یہ ہے کہ سیرت کی ابتدائی کتابوں میں سیرت کے کچھ اجزاء آئے ہیں، اس کے بہت سے اجزاء ان کتابوں میں شامل نہیں ہو سکے۔ یہ اجزاء اب بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ اجزاء مختلف عنوانات کے تحت حدیث کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ حدیث کی کتابوں کا اس نقطۂ نظر سے مطالعہ کر کے سیرت کے اجزاء کو ان سے نکالا جائے اور ان کو سیرت کی کتابوں میں شامل کیا جائے، مگر یہ کام انجام نہ پا سکا۔ سیرت کے یہ قیمتی اجزاء ہم حدیث کی کتابوں سے متفرق طور پر دیکھتے ہیں، مگر سیرت کے عنوان کے تحت وہ ہمارے سامنے نہیں آتے، اس لیے عام قاری ان اجزاء کو اسوہ نبی کے طور پر اخذ نہیں کر پاتا۔ قاری کے اوپر ان کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ بطور واقعہ ہونا چاہیے۔ دور اول میں سیرت کی کتابیں صرف سیرت نبوی پر مشتمل ہوتی تھیں، مثلاً ابن اسحاق کی سیرت جو اب سیرت ابن ہشام کی شکل میں اسلامی کتب خانے میں موجود ہے۔ بعد کے سیرت نگاروں نے اس میں توسیع کی، وہ سیرت کے موضوع پر بہت سی دوسری چیزیں شامل کرنے لگے۔ مثلاً ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں فقہی مسائل، حسین ہیکل کی کتاب حیات محمد میں مستشرقین کے جوابات وغیرہ۔ اس رجحان کو مولانا سید سلیمان ندوی نے آخری حد پر پہنچا دیا، جبکہ انہوں نے سیرت کو اسلام کا انسائکلوپیڈیا بنانے کی کوشش کی۔ اس قسم کی توسیع مصنف کے علمی کمال کا اظہار ہو سکتی ہے، مگر وہ سیرت کے مطالعے کا کوئی مطلوب طریقہ نہیں۔ سیرت نبوی کا اصل مقصد قرآن کے مطابق اسوہ نبوی کو جاننا ہے۔ الاحزاب آیت نمبر 21۔ مگر مذکورہ قسم کی کتابوں میں یہ پہلو اتنا دب جاتا ہے، قاری ان سے سیرت کی اصل غذا نہیں لے پاتا۔ زیر نظر کتاب کی حیثیت اصلاً اس موضوع کے تعارف کی ہے، نہ کہ اس موضوع کے جامع بیان کی۔